الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ درس عقیدہ طحاویہ کا یہ پہلا سیشن ہے۔ آج کے سیشن میں ہم اصل عقیدے پر گفتگو کے بجائے اس کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، اصل میں اس کا نام ہے بیان عقیدت اہل سنت والجماعہ۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ بیان عقیدت اہل سنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا بیان۔ تو ایک چارٹر ہے گویا، یہ اہل سنت و جماعت کا یہ چارٹر ہے، جس میں کہ امام طحاوی نے جو عقیدے ہیں دین کے بنیادی اور ضروری، اہل سنت کے جو ضروری اور بنیادی عقیدے ہیں، ان تمام عقیدوں کو انہوں نے اس میں جمع کر دیا ہے۔ سب سے پہلے امام طحاوی کو ہم جان لیتے ہیں بہت شارٹ میں کہ امام طحاوی کون ہے۔ امام طحاوی عظیم حنفی عالم دین ہیں۔ آپ کا نام احمد ابن محمد ابن سلامہ ابو جعفر آپ کی کنیت ہے، اور طحاوی آپ کی نسبت ہے۔ مصر میں آپ پیدا ہوئے اور وہیں آپ کا انتقال بھی ہوا، آپ کی قبر وہاں موجود ہے۔ اپنے وقت کے بڑے محدث اور فقیہ دونوں ہیں، اور فقہ میں آپ کا جو مقام ہے، اس مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ علماء نے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو حنفی فقہا آئے، حنفی علماء آئے، تو حنفی علماء جو آئے انہوں نے ان کا کلاسیفیکیشن کیا ہے، ان کو الگ الگ طبقوں میں، الگ الگ کلاس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو فقہا جو ہیں سب سے ایک نمبر پہ کون ہوتے ہیں؟ مجتہد مطلق۔ مجتہد مطلق وہ کہلاتے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے احکام شرعیہ کو، شریعت کے احکام کو حاصل کرتے ہیں، اور ان کے اپنے پرنسپلز ہوتے ہیں، شریعت سے، قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے جو احکام نکالتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں وہ، تو اس کے لیے ان کے پاس اپنے اصول ہوتے ہیں۔ ان اصول کو سامنے رکھ کر کے وہ قرآن کریم سے اور احادیث سے شریعت کے احکام کو وہ حاصل کرتے ہیں، تو ان کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے، یعنی وہ کسی کے پابند نہیں ہے۔ سیکنڈ جو لیئر ہے وہ ہے مجتہد مطلق کے بعد آتا ہے مجتہد فی المذہب، یعنی ایسے فقہا، علماء کی ایسی جماعت، اسکالرز کی ایسی جماعت جو اصول میں، پرنسپلز میں کسی امام کے ساتھ ہیں، کسی امام کے وہ ساتھ ہیں، لیکن قرآن و سنت سے شریعت کے احکام کو وہ بھی ڈائریکٹ نکال رہے ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ مجتہد مطلق ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ وہ قرآن و سنت سے احکام کو خود سے نکالتے ہیں، اور ان کے اپنے اصول ہیں، اپنے پرنسپلز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امام محمد، امام ابو یوسف، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں نے دو نام دیے ہیں، یہ دونوں حضرات امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو یہ اصول میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، یعنی جو امام ابو حنیفہ کے اصول ہیں وہی ان کے بھی اصول ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مسائل جو امام ابو حنیفہ نے قرآن و سنت سے حاصل کیے اس میں امام ابو حنیفہ کی وہ پیروی کر رہے ہیں، نہیں، وہ خود بھی انہی اصول کو سامنے رکھ کر کے، اتنی صلاحیت ان کے پاس ہے، اتنا علم ان کے پاس ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے احکام حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ لیئر آتی ہے مجتہد فی المسائل کی، یعنی وہ اسکالرز جو مجتہد مطلق بھی نہیں ہے اور مجتہد فی المذہب بھی نہیں ہے، تھرڈ لیئر پہ آتے ہیں۔
یعنی جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان مسائل میں وہ امام ابو حنیفہ سے جو مسائل پہنچے ہیں ان میں وہ خود سے غور و فکر کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہے وہ مسائل میں غور کرنے میں، اصول میں بھی پابند ہیں، اور جو امام ابو حنیفہ سے مسائل آئے ہیں اس میں بھی وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، لیکن جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ان مسائل میں وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے ان چیزوں میں غور و فکر کر رہے ہیں اور مسائل کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ مجتہد فی المسائل کا درجہ ہوتا ہے۔ امام طحاوی کا شمار اسی لیئر میں ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نیچے مجتہد فی المسائل کے بعد ہو جاتا ہے اصحاب تخریج، اصحاب تمیز، اور اصحاب تخریج جو ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی مسئلہ آیا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے، کہاں سے فرمایا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، تو وہ اس کو ڈھونڈ کے قرآن و سنت سے نکال لیتے ہیں، یہ بات امام ابو حنیفہ کی کہاں سے آئی ہے، قرآن و سنت کی میں اس کی دلیل کیا ہے۔ اصحاب تمیز جو ہوتے ہیں، اصحاب تمیز کا کام یہ ہے کہ جیسے اتنے سارے فقہا، اتنے سارے علماء حنفی اسکالرز ہیں، تو اب کسی علاقے کے عالم کا قول کچھ ہے، دوسرے علاقے کے عالم کی بات کچھ اور ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون سی روایت، یہ جو حنفی مسائل جو ہم تک پہنچے ہیں ان میں کون سی روایت کمزور ہے، ضعیف ہے، کون سی روایت صحیح ہے، کون اسٹرانگ ہے، اس کو یہ طے کرتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ غور و فکر کرنے کے بعد ان کو یہ طے کر دیتے ہیں اس چیز کو کہ یہ مسئلہ یہ ضعیف ہے روایتاً، اور یہ مسئلہ روایت کے لحاظ سے مضبوط ہے، اسی لیے ان کو اصحاب تمیز کہا جاتا ہے، یعنی تمیز کرنے والا، جو فرق کر سکے، ہے نا۔ اب جیسے ہم جیسے لوگ ہیں نا کہ مسائل جو آئیں گے، روایتیں آئیں گی، تو ہم فرق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کون کمزور ہے کون مضبوط ہے، یہ ہمارے پاس پاور نہیں، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد کا جو طبقہ ہوتا ہے وہ خالص مقلد کا ہوتا ہے، جو بس ان کا کام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سے جو مسائل آئے ہیں، حنفی علماء سے جو مسائل آئے ہیں، ان مسائل کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور سمجھ کر کے لوگوں کو بتا دینا، یہ مقلدین کا طبقہ ہوتا ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار اس تھرڈ لیئر میں ہوتا ہے کہ وہ مجتہد فی المسائل کے درجے پر فائز ہیں۔ اچھا، آپ کی پیدائش 239 ہجری میں ہوئی ہے، 239، ٹھیک ہے، آفٹر ہجرہ، ظاہر ہے کہ بہت پرانے عالم دین ہیں۔ ان کا زمانہ امام ترمذی، امام ابو داؤد، سنن نسائی، ان حضرات، امام مسلم، ان کا زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث جس زمانے میں ترقی کر رہی ہے، پھل پھول رہی ہے نا، علم حدیث جس زمانے میں پھل پھول رہا ہے، اس زمانے میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے فقہ کے میدان میں بھی بڑے بڑے علماء سے استفادہ کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حدیث کے میدان میں بھی بڑے بڑے علماء سے استفادہ کیا ہوگا، یعنی یہ جو امام ترمذی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، ان سب سے استفادہ کیا ہے انہوں نے۔ اچھا، اور فقہ میں آپ دیکھیے کہ ان کے ماموں ہوتے ہیں امام مزنی، جو کہ فقہ شافعی کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، یعنی چھوٹے موٹے نہیں، بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، ان کے ماموں ہیں، اور بتایا جاتا ہے، روایات بتاتی ہیں کہ یہ خود بھی پہلے شافعی تھے، اور بعد میں یہ حنفی مذہب کی طرف منتقل ہوئے اور حنفی کہلائے۔ 300 سے زیادہ اساتذہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، 300 سے زیادہ اساتذہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں ایک کتاب تو یہی ہے جس کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث کے اندر ان کی کتاب ہے مشکل الآثار، اس کے علاوہ ایک کتاب ہے معانی الآثار، اور معانی الآثار کی انہوں نے خود بھی شرح کیا ہے، اس کی کمنٹری لکھی انہوں نے خود سے ہی۔ وہ مدرسوں کے اندر جو
تحقیق والا نصاب ہوتا ہے، تحقیق والا سلیبس ہوتا ہے فقہ کا، تو اس میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح معانی الآثار، جس کو شارٹ میں لوگ تحاوی شریف بولتے ہیں، تحاوی شریف کے نام سے اس کتاب کو جانا جاتا ہے۔ تو اچھا، ان کا جو طریقہ ہے اس کا اندازہ جو لوگ پڑھتے ہیں اس کتاب کو وہ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے علم کا، کہ وہ مثلا ایک مسئلہ لیتے ہیں اور مسئلہ لینے کے بعد میں اس سے متعلق جتنی احادیث ہوتی ہیں ان احادیث کو وہ جمع کر دیتے ہیں اپنی سند سے، ان کی اپنی سند ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس پر بحث کرتے ہیں، اور بحث کرنے کے بعد اخیر میں جا کر کے وہ خلاصہ کرتے ہیں، اور جو ان کی اپنی ریسرچ ہوتی ہے، ان کی جو اپنی تحقیق ہوتی ہے، وہ تحقیق بہت ایزیلی آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اسٹائل ہوتا ہے ان کا، خوبصورت انداز ہوتا ہے ان کا بحث کا۔ 321 ہجری میں مصر میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ میں جب مصر گیا تھا تو میں نے ان کے ہاں جو ہے حاضری دی تھی، آپ کی قبر پر، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر میری حاضری ہوئی تھی۔ اچھا، اب اس کتاب کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے بیان و عقیدت اہل سنت والجماعہ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام طحاوی گویا 3 صدی ہجری کے عالم ہیں، ہے نا؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو 2 کا لاسٹ اور 3 کی ابتدا، کیونکہ 321 میں، بلکہ سوری چوتھی ہو جائے گا نا، ہاں 3 میں تو پیدا ہو رہے ہیں اور 4 کا بھی حصہ یہ پا رہے ہیں، تو اندازہ کر سکتے ہیں کتنے پرانے عالم دین ہیں، ہے نا؟ تو عقیدے کے پر جب ہم بات کرتے ہیں اور اہل سنت کے عقیدے پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ایکچولی عقیدے کے حوالے سے 3 منہج ہے، 3 طریقہ ہے۔ ایک تو اشعری طریقہ کہلاتا ہے، دوسرا ماتریدی طریقہ کہلاتا ہے، اور تیسرا جو ہے نا وہ اثری طریقہ کہلاتا ہے، یا سلف صالحین کا طریقہ کہلاتا ہے۔ اثری، سے اثر کے معنی ہوتے ہیں نقل ہونا، کوئی چیز روایت سے جو پہنچتی ہے اس کو اثر کہتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، بعض جو بنیاد، دیکھیے ہم، اور دوسری ایک بات اور کلیئرفائی کر دوں میں، کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ایک طریقہ اشعری ہے، ایک ماتریدی ہے اور ایک اثری ہے، تو یہ جو ہم نام دے رہے ہیں نا، دراصل جن مسائل میں علماء کے درمیان، جن عقیدے کے مسائل میں علماء کے درمیان اختلاف ہوا، اس اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ میں اشعری ہوں یا میں ماتریدی ہوں، یا کوئی کہتا ہے کہ میں اثری ہوں۔ تو مختلف فی مسائل میں، ورنہ ایسا نہیں کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھنے میں کہ اللہ ایک ہے ہم کہیں کہ ہم اشعری اور ماتریدی، جنت و جہنم برحق ہے، اس عقیدے میں اشعری و ماتریدی ہونے کی ضرورت ہے نہیں۔ جن مسائل میں علماء کے درمیان، جن عقیدے کے مسائل میں علماء کے درمیان اختلاف ہوا، الگ الگ رائے سامنے آئی، تو اب ایک طریقہ امام اشعری کا تھا انڈرسٹینڈنگ کا، دوسرا طریقہ امام ماتریدی کا ہے، تیسرا طریقہ جو ہے اثری ہے۔ تو 3 منہج ہے، 3 طریقے ہیں۔ امام طحاوی کا جو زمانہ ہے یہ اشعری و ماتریدی طریق سے پہلے کا زمانہ ہے۔ امام طحاوی کا زمانہ اشعری و ماتریدی طریقے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اسی لیے امام طحاوی نے جو اپنی یہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ امام اشعری کے طریق پر ہے یا امام ماتریدی کے طریق پر ہے، چونکہ ان کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کلیئر کٹ اپنی جو کتاب شروع کی ہے تو انہوں نے کیا کہا، ان کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ھذا ذکر بیان عقیدت اہل السنت والجماعہ علی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت الکوفی و ابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری و ابی عبداللہ محمد بن الحسن الشیبانی۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو یہ کتاب لکھی ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہم نے اس میں بیان کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے مذہب کے مطابق لکھا ہے۔ تو گویا انہوں نے نہ امام اشعری کا نام لیا نہ امام ماتریدی کا نام لیا، انہوں نے صاف صاف کہا کہ جس طرح ہم فقہ میں امام ابو حنیفہ کے مذہب پر ہیں
ویسی عقیدے میں جو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا اس کو ہم نے بیان کر دیا، اور ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا وہ سلف صالحین کا عقیدہ تھا۔ عام طور سے جو علماء و مشائخ جو پرانے تھے اسلاف، ان کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کو انہوں نے، اسی لیے اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے عقیدے کے وہ مسائل جو امام اشعری کے زمانے میں پیدا ہوئے، امام ماتریدی کے زمانے میں پیدا ہوئے یا بعد کے زمانوں میں پیدا ہوئے، ان مسائل کا کوئی تذکرہ اس میں آپ کو نہیں ملے گا، اس کا کوئی تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور ایسے ہی امام اشعری و ماتریدی کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں، ہے نا، ذات اور صفات، ایٹریبیوٹس، تو ذات کے بارے میں عقیدہ اور اللہ کی صفات کے بارے میں عقیدہ، تو امام اشعری و ماتریدی کے ہاں اصل میں صفات کی پوری ترتیب ہے، اور وہ 1 2 3 4 5 6 7 باضابطہ اس ترتیب پر عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے، وہ ترتیب آپ کو اس میں نہیں ملے گی، چونکہ انہوں نے سمپلی، بہت ہی سمپل ہے یہ ٹیکنیکلٹیز سے جو ہے نا اوپر اٹھا ہوا ہے، یہ جو عقیدے کی کتاب ہے اس میں ٹیکنیکل چیزیں آپ کو بہت زیادہ نہیں ملے گی، انہوں نے سادے انداز میں، سمپل انداز میں لوگوں کے سامنے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، جس میں کہ دین کا بھی عقیدہ آٹومیٹک شامل ہو جائے گا، اس کو انہوں نے اس میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ انٹروڈکشن بھی اس لیے ضروری تھا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اس کتاب کے میں عقیدے کو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے عقیدے کی ایسی کوئی کتاب پڑھی جو امام اشعری یا امام ماتریدی کے طریق پر لکھی گئی ہو، بعد میں لکھی گئی ہو، تو آپ سوچیں کہ امام طحاوی کا جو عقیدہ ہم نے پڑھا تھا اس میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، تو اس وقت آپ کنفیوز ہوں گے، اس لیے میں نے ان چیزوں کو یہاں آپ کے سامنے کلیئر کر دیا۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ اب تیسری چیز جو میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں عقیدے کے درجات کو جاننا چاہیے، عقیدے کا کلاسیفیکیشن۔ ہم جو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ عقیدہ کیا چیز ہے۔ A set of beliefs supported by قرآن and سنہ، کہ جو ہم مانتے ہیں ان کا ایک مجموعہ، ان کا ایک کلیکشن، جس کی تائید قرآن اور سنت سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہو اور احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہو، احادیث صحیحہ اور قرآن کی آیات۔ تو عقیدے کے درجات، علماء نے جب عقیدے پر گفتگو کی تو انہوں نے عقیدے کو کلاسیفائی کیا ہے۔ سب سے پہلا، سب سے فرسٹ نمبر پہ کیا ہے؟ ضروریات دین۔ کیا ہے؟ ضروریات دین۔ ضروریات دین کیا ہے؟ دین کے بیسکس، وہ عقیدے جن کا تعلق دین کے بیسکس سے ہے، کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی بندہ انکار کر دے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہ جائے گا، مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے، جنت و جہنم کا انکار کر دے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کر دے، اگر دیکھا جائے نا تو ان چیزوں کو ایمان مفصل میں جمع کر دیا گیا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہے نا، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، رسولوں پر، ہے نا، یوم آخرت پر، تقدیر اچھی ہو یا بری سب اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ تو یہ چند ساری باتیں اس کے اندر نہیں آئی ہیں، چند باتیں آئی ہیں، لیکن اجمالاً یعنی ان شارٹ اگر دیکھا جائے تو جو دین کے بیسکس ہیں وہ اس کے اندر آ گئے ہیں سب۔ تو ضروریات دین، سب سے پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ ضروریات دین کی کیٹیگری ہے۔ ضروریات دین کا جو انکار کر دے گا، ٹھیک ہے، جو انکار کر دے گا کلیئر کٹ، تو وہ مسلمان ہی نہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ پہ ہوتا ہے، ضروریات کے بعد آتا ہے ظنیات دین۔ کیا ہے؟ ظنیات دین۔ اچھا، ضروریات دین، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں
وہ کس طرح کی چیزوں سے ثابت ہوں گے، کس طرح کے سورسز سے ان کا ثبوت ملے گا؟ قرآن فرسٹ۔ قرآن میں بھی وہ آیت ہونی چاہیے، ایسی آیت ہونی چاہیے جس کے اندر میننگ میں ڈفرینٹ اینگل نہ ہو، کلیئر کٹ میننگ ہو اس کی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی معنی اس کا پیدا ہی نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے؟ چونکہ قرآن ایک ایسی، قرآن تو میں تو کوئی کسی آیت کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ ظنی ہے، آیت تو سب قطعی ہے، یقینی ہے، لیکن آیت قطعی ہونے کے باوجود آیت کی جو میننگ ہے، جس ٹاپک پر وہ میننگ ہو سکتا ہے کہ قطعی نہ ہو، یقینی نہ ہو، اس کے اندر ڈفرینٹ اینگل ہو، ایک معنی ادھر بھی جا رہا ہو، ایک معنی ادھر بھی جا رہا ہو، تو ایسی آیتوں سے ہم دین کے بنیادی عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ضروریات دین کے لیے ایسی آیت ہونی چاہیے جس کی میننگ ایک ہی ہو، دوسری اور کوئی میننگ ڈفرینٹ اینگلز اس کے اندر نہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یا ایسی حدیث جو متواتر ہو، کیا ہو؟ متواتر ہو۔ اب حدیث متواتر کون سی ہوتی ہے؟ متواتر کی میننگ سمجھ لیں گے تو حدیث متواتر کی میننگ خود ہی سمجھ لیں گے۔ جیسے قرآن متواتر ہے، متواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں کسی چیز کو بیان کرنے والے اتنے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو، یعنی یہ پاسبلٹی نہ ہو کہ ان سب نے مل کر کے جھوٹ بول دیا، تو وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ متواتر۔ قرآن متواتر کیوں ہے؟ چونکہ ہر زمانے میں قرآن کو بیان کرنے والے، اس کو روایت کرنے والے حضور سے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سب لوگوں نے مل کر کے جھوٹ بولا ہو، ٹھیک ہے؟ تو حدیث متواتر کا مفہوم سمجھ گئے؟ تو حدیث متواتر ہونی چاہیے، حدیث متواتر ہو۔ اب کبھی کبھی متواتر لفظاً ہوتی ہے، یعنی لفظ بھی ایگزیکٹلی حضور سے ایک دم بیان ہی چلی آئی ہے، اور کبھی کبھی لفظ تو سیم نہیں ہے لیکن میننگ سیم ہے، تو مانن متواتر بھی چل جائے گی۔ ورنہ حدیث کا جو اپنا ہمارے پاس جو تراث ہے، میراث جو حدیث کی ہمارے پاس ہے، اس میں اگر لفظ کے لحاظ سے متواتر حدیث ڈھونڈیں گے تو ملیں گی ہی نہیں۔ علماء نے کہا کہ صرف ایک حدیث ہے، اختلاف ہے اس میں، لیکن اتنا طے ہے کہ صرف ایک حدیث ایسی ہے جو لفظ کے لحاظ سے بھی متواتر ہے اور معنی کے لحاظ سے بھی متواتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی یہ طے ہے کہ حضور نے بعینی یہی الفاظ فرمائے ہیں۔ معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ اس کی میننگ ہے کہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میرے حوالے سے جھوٹ بات کرے کہ حضور نے ایسا فرمایا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر، یعنی گویا حضور کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولنا اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضروریات دین میں یا تو قرآن ہونا چاہیے، قرآن کی آیت، اور قرآن کی آیت میں بھی ایسی آیت ہونی چاہیے جس کی میننگ ایک ہی ہو، ڈفرینٹ اینگل اس کے اندر میننگ کے اندر نہ پائے جاتے ہوں، یا حدیث متواتر ہو اور اس میں بھی معنی اس کا متعین ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ پہ آتا ہے ظنیات دین۔ کیا آتا ہے؟ ظنیات دین۔ یہ ظنیات دین کیا ہے؟ جو پہلی کیٹیگری سے باہر ہو، جو بھی ہم نے بیان کیا، ٹھیک ہے، ان سے جو حدیثیں ثابت ہوں گی وہ سب ظنیات دین میں کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو ظنیات دین ہوتی ہیں نا، انہی کو ہم کہتے ہیں ضروریات اہل سنت۔ کیا کہتے ہیں؟ ضروریات اہل سنت۔ ضروریات اہل سنت کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ عقیدے کہ اگر ان کا انکار کر دے کوئی انسان تو وہ سنی نہیں رہ جائے گا، اہل سنت میں سے نہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے، مسلمان رہے گا، اس لیے کہ جو اہل سنت میں نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ مسلمان نہ ہو، ہے نا؟ اہل سنت سے باہر ہو گیا تو اہل سنت سے باہر تو ہیں لیکن بہرحال مسلمان کہلائے گا وہ، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے حقوق اس کو حاصل ہوں گے، ہاں اہل سنت میں سے وہ شامل نہیں ہوگا۔ جیسے اس کی مثال دیتا ہوں، مثلا کوئی انسان سرے سے اس بات کا انکار کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی،
اگر کوئی انسان اس کا انکار کرتا ہے کہ حضور مسجد حرام یعنی کعبہ شریف سے مسجد اقصیٰ گئے، اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسرا کا ہے، چونکہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر آ گیا نا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے، خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔ اب مسجد اقصیٰ سے آگے کا جو سفر ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ معراج کہلاتا ہے، سدرۃ المنتہا تک۔ ٹھیک ہے، تو جو اس کا انکار کر دے گا، سرے سے انکار کر دے اس کا، تو وہ اہل سنت نہیں رہ جائے گا، کیونکہ بہت ساری حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا انکار کرنے والا مسلمان رہے گا لیکن اہل سنت نہیں رہ جائے گا۔ یا مثلا آپ قبر کے عذاب کا انکار کر دیں کہ قبر میں کچھ نہیں ہوتا، عذاب کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، تو قبر کے عذاب کا انکار کر دینا یہ ایمان سے خارج نہیں کرتا ہے، اہل سنت سے خارج کر دیتا ہے، چونکہ سارے اہل سنت کا بالاتفاق اس پر عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، قبر کے اندر عذاب۔ اب چونکہ عذاب قبر کی جو دلیلیں ہیں نا وہ حدیث ہے، اور ایسی حدیثیں ہیں جو متواتر نہیں ہیں، متواتر نہیں۔ اور میں نے کیا بتایا کہ ضروریات دین میں ہونے کے لیے کیا چاہیے ہے نا؟ متواتر چاہیے۔ تو چونکہ متواتر حدیثیں نہیں ہیں، اور قرآن کی بعض آیتوں سے علماء نے عذاب قبر کو نتیجہ اس کا اخذ کیا ہے، لیکن ایسی آیتیں ہیں جو متعین نہیں ہے اپنی میننگ میں، ان کی میننگ ایک ہی نہیں ہے، بہت دوسرے اشارے بھی مل سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو عقیدے ہوتے ہیں انہی کو ضروریات اہل سنت کہا جاتا ہے۔ جو ضنیات دین ہیں وہی ضروریات اہل سنت ہے۔ ضروریات اہل سنت میں جو ان کا انکار کر دے گا وہ اہل سنت سے باہر ہو جائے گا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اب ضنیات اہل سنت پہ اب آئیں گے ہم، ضروریات پہ بات ہو گئی نا، ضروریات دین، ضنیات دین، جو ضنیات دین ہے وہی ضروریات اہل سنت۔ اب ضروریات اہل سنت کے بعد آتا ہے ضنیات اہل سنت۔ ضنیات اہل سنت یعنی وہ مسئلے، وہ عقیدے جو خود اہل سنت کے درمیان اس میں اختلاف ہے، اہل سنت کے درمیان جس میں اختلاف ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال، اہل سنت کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے رب کا دیدار کیا وہ ان آنکھوں سے کیا کہ دل کی آنکھوں سے کیا، اس میں اختلاف ہے۔ اگرچہ میجورٹی آف اسکالرز جو اہل سنت کے ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ لیکن کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار تو ہوا، اس پہ سب کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے، کہ دیدار ہوا، لیکن یہ دیدار کس سے تھا؟ بائی ہارٹ تھا، ٹھیک ہے، ان آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے نہیں تھا۔ تو اب یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ یہ ظنیات اہل سنت میں ہو گیا۔ اب ظنیات اہل سنت کے بعد کچھ چیزیں آتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے مراسم اہل سنت، اہل سنت کی رسمیں، یعنی ان کو دیکھ کر کے لوگ پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ مطلب اہل سنت ہیں، حالانکہ وہ بیسک لیول پہ کچھ نہیں ہے، یعنی اگر ان کا کوئی انکار کر دے تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا۔ جیسے اچھا یہ مراسم جو ہوتے ہیں نا علاقائی لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، علاقائی لحاظ سے، اسی لیے آپ دنیا بھر میں جب جائیے گا نا تو اہل سنت کی پہچان الگ الگ ہے، رسمیں سب کے ہاں الگ الگ ہیں۔ اب جیسے ہمارے علاقے میں فاتحہ، نیاز، سلام، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو چیزیں جن سے ہم پہچانتے ہیں یہ مراسم ہیں، ٹھیک ہے، یہ بنیادی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے یا اس کو نہ کرے تو ایسا نہیں کہ وہ سنی نہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ رسمیں ہیں، پہچان ہے ہماری بس۔ اب کہیں آپ دوسرے علاقے میں گئے اور وہاں کوئی فاتحہ نہیں کر رہا سامنے کھانا رکھ کر کے تو آپ کہیے کہ نہیں یہ سنی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ذیشان بھائی جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں گھومے ہیں تو ان کو پتہ ہے، وہاں کے اسکالر سے، اہل سنت کے اسکالر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو ان کا طریقہ بیانی رسموں میں سیم نہیں ہوگا، ہاں عقیدے میں سیم ہوگا، عقیدے میں سیم ہے، یعنی وہ ضروریات دین میں تو سیم ہے ہی، ضروریات اہل سنت میں بھی سیم ہے، اور ظنیات اہل سنت میں بھی سیم ہوں گے، یعنی ان کے درمیان ڈفرینٹ اوپینینز ہوں گے،
لیکن مراسم میں جو رسمیں ہیں نا ان رسموں میں وہ الگ الگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلاسیفیکیشن ہمیں یاد رکھنی ہے۔ ضروریات دین، ظنیات دین، جو ظنیات دین ہے وہی ضروریات اہل سنت ہے، ضروریات اہل سنت کے بعد پھر ظنیات اہل سنت، اور ظنیات اہل سنت کے بعد مراسم اہل سنت۔ اس کلاسیفیکیشن کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے نا تو ایک دوسرے کے اوپر حکم لگانے میں جلدی نہیں کریں گے کہ ذرا سا کسی نے کسی چیز کا انکار کیا، ارے تم سنی نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہی ملے گا، اس سے یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عقیدہ کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہے، کس کلاس کا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی بیسک چیز ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کو نہ جاننے کی وجہ سے اتنا فتنہ و فساد ہے کہ مت پوچھیے، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہماری گفتگو ہوئی وہ کیا کیا گفتگو ہوئی؟ امام طحاوی کا تذکرہ ہم نے کیا، ان کی بایوگرافی کے حوالے سے بہت ہی شارٹ میں ہم نے بات کی۔ دوسری بات امام طحاوی کا مقام کیا ہے نا، اس پر ہم نے بات کیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو عقیدے کی جو کتابیں ہیں اور عقیدے میں جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے پر ہم نے بات کیا۔ اور چوتھی چیز جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ کلاسیفیکیشن آف عقیدہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں ہم اصل عقیدے پر گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔